بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ آج ہم اردو پڑھ رہے ہیں اور میں ہوں مس نادیہ۔ اردو میں ہم اپنا سبق پڑھ رہے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ جو ہمارے سامنے ہے تدریسی مقاصد، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اب تدریسی مقاصد میں کیا ہے، ہم نے اس سبق میں کیا سیکھنا ہے؟ آداب معاشرت سیکھیں گے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس سبق میں سیکھیں گے کہ ہمارے اندر محبت، اخوت، احسار اور قربانی اور سخاوت اور ہمدردی کی جو جذبے ہیں وہ اس کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں، اور اسلامی واقعات کے ذریعے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس سبق میں مخلوق خدا سے نیک برتاؤ کے جذبات اپنے اندر کس طرح پیدا کر سکتے ہیں یہ بھی پڑھیں گے، اور محاورات کے مفہوم اور استعمال سے آشنا ہوں گے۔ اب بچوں، آپ کے سامنے ہے سبق کے خاص الفاظ۔ سب سے پہلا لفظ آپ کے سامنے ہے اشرف المخلوقات۔ سب سے پہلے ہم اس کا میننگ دیکھیں گے کہ اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمام مخلوقات سے افضل، یعنی انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اگلا لفظ ہے تمتما اٹھنا، یعنی چمک اٹھنا۔ جیسے، اور اس کی جملے کے ساتھ ہم کیسے وضاحت کر سکتے ہیں کہ علی کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے تمتما اٹھا۔ اگلا لفظ ہے غنی۔ غنی کہتے ہیں مالدار کو۔ تو اس کا جملہ بھی آپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کا جملہ کیا ہوگا کہ علی ایک غنی آدمی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کروبیاں۔ کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کروبیاں بھی کم نہ تھے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے نچھاور کرنا، یعنی قربان کر دینا۔ اگلا لفظ دیکھیں نزا، موت کا عالم طاری ہونا۔ نزا کہتے ہیں موت کے عالم کو۔ اور نزا کا جملہ بنا سکتے ہیں ہم کہ احمد کی دادی جان نزا کے عالم میں تھیں۔ تو اسی طرح بچوں، آپ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے مفہوم کی وضاحت کے لیے ہم جملہ بناتے ہیں تاکہ ہمیں اس لفظ کے مفہوم کی سمجھ آ جائے۔ اب اگلے الفاظ دیکھیے۔ اگلا لفظ ہے اپاہج۔ اپاہج کہتے ہیں معذور کو۔ اس سے اگلا لفظ ہے بدرجہ اتم، یعنی مکمل، کامل ترین۔ اس سے اگلا لفظ دیکھیے دار فانی۔ دار فانی کہتے ہیں اس دنیا کو۔ اس سے اگلا لفظ دیکھیں گہوارہ۔ گہوارہ کہتے ہیں جھولا، ماں کی گود۔ اس سے اگلا لفظ دیکھیں مربوط، یعنی جڑا ہوا۔ اس کے بعد لاسٹ لفظ دیکھیں خوشنودی، یعنی رضامندی۔ اور اس کو اگر ہم جملے سے وضاحت کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ کسی بھی لفظ کا مفہوم سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے لیے ہم اس کا جملہ بناتے ہیں۔ جب تک ہم جملہ نہیں بنائیں گے ہمیں اس لفظ کی سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں اس لفظ کے مفہوم کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جیسے مربوط ہے، آگے یہ لفظ دیکھیں، مربوط کا مطلب ہے جڑا ہوا۔ اور اگر ہم اس کا جملہ بنائیں تو اس کا جملہ ہوگا زنجیر کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ آپ اس کا کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہو جس سے ہمارا یہ لفظ جو ہے کلیئر ہو جائے۔ اگلے دیکھیں ذوالنورین۔ ذوالنورین کہتے ہیں دو نوروں والا۔ آپ جانتے ہیں ذوالنورین کس کا لقب تھا؟ ذوالنورین حضرت عثمان کو کہا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں نذیر۔ نذیر کہتے ہیں مثال کو۔ اور اس کے بعد لاسٹ ورڈ دیکھیں، لاسٹ ورڈ ہے خوشگوار، یعنی بہت اچھا۔ تو بچوں، آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں خاص الفاظ، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اس کے خاص الفاظ اور اس کے معنی اور اس کے جملوں کی وضاحت ہم نے کی ہے تاکہ ہمیں الفاظ کے مفہوم کی سمجھ آ سکے۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ خدا حافظ بچوں۔